أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو G5 فیملی قرآن کلاس میں خوش آمدید. اور حسب معمول ہم کلاس کا آغاز ایک خوبصورت دعا سے کرتے ہیں. اور رفیع احمد شانوا صاحب آج کی دعا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ترجمہ: اے ہمارے رب، ہماری طرف سے قبول کر لے، یقیناً تو ہی بہت سننے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے. آمین. جزاکم اللہ. اور آج کی جو حدیث ہے وہ بھی پڑھ دیں. جی، یہ جو آج کی حدیث ہے بخاری کتاب التفسیر سے لی گئی ہے. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو قرآن کریم پڑھتا ہے اور اس کا حافظ ہے، وہ ایسے لکھنے والوں کے ساتھ ہوگا جو بہت معزز اور بڑے نیک ہیں. اور وہ شخص جو قرآن کریم پڑھتا ہے اور اس کی تعلیمات پر شدت سے کاربند ہوتا ہے، اس کے لیے دوہرا اجر ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انکا حمید مجید. جزاکم اللہ. اب ایک چھوٹا سا خوبصورت اقتباس. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے ہیں کشتی نو میں، جو لوگ قرآن کو عزت دیں گے وہ آسمان پر عزت پائیں گے. تو قرآن کریم کو عزت دینا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ایک خوبصورت ریشمی لباس میں اور غلاف میں لپیٹ کر رکھیں. قرآن کریم کو عزت دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو نہ صرف اس کے جو الفاظ ہیں ان کو صحیح طور پر اس کی ادائیگی کرنا سیکھیں، بلکہ جو مضامین قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں ان کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں اور ان پر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں. یہ ہے قرآن کریم کو عزت دینا. اور وہی جو یہ عزت قرآن کریم کو دیں گے وہی آسمان پر بھی انشاءاللہ عزت پائیں گے. اب تھوڑی سی ریویژن ہم کر لیتے ہیں کہ ہم نے یہ سیکھا تھا کہ کل عربی کے 29 حروف ہیں، اور 29 حروف جو ہیں ان کی اپنی ایک خاص ان کے ہر کسی کا اپنا ایک خاص مخرج ہے. مخرج سے مراد یہ ہے کہ وہاں جہاں سے وہ حرف ادا ہوتا ہے، اور ہر ایک حرف کے مخرج کو جاننا ضروری ہے. اور مختلف جو حروف ہیں اور ان کی بعض خصوصیات بھی مختلف رکھتے ہیں. شروع میں جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ 29 حروف میں سے 7 حروف ایسے ہیں جو ہمیشہ بھاری آواز میں ادا ہوتے ہیں، تفخیم آواز میں ادا ہوتے ہیں، اور 3 حروف ایسے ہیں جو کہ مشروط طور پر بھاری آواز میں یا ہلکی آواز میں ادا ہوتے ہیں. اور وہ 3 حروف ہیں الف، لام اینڈ را. اور اس کے علاوہ جو باقی حروف ہیں، جو کیا کہتے ہیں، باقی 19 حروف جو ہیں وہ ہمیشہ ہلکی آواز میں ادا ہوتے ہیں، ترقیق. تو
تو یہ صفت ہم نے سب سے پہلے جو شروع کی کلاسیں تو ان میں سیکھی تھی. اب 19 جو باقی 19 حروف ہیں ان میں اگر یہ آپ دیکھیں میم اور نون یہ دونوں ہی ہلکی آواز میں ادا ہونے والے حروف ہیں، لیکن ان کی اپنی ایک الگ سے صفت ہے اور وہ ہے صفت غنہ. جب بھی یہ دونوں حروف تشدید یا علامت کے شدہ کی علامت کے ساتھ آتے ہیں تو یہ غنہ کی آواز پیدا کرتے ہیں ناک کے اندر. اور جب بھی یہ ہمیں پتہ ہے کہ مشدد حروف ہمیشہ پچھلے حروف کے ساتھ ملا کر ادا ہوتے ہیں، اور ہم نے پھر پچھلے حروف کو جب اس کے ساتھ ملانا ہے سٹریس دے کے اور 2 سیکنڈ غنہ کی آواز کو اپنے ناک کے اندر ٹھہرانا ہے. یہ ان دونوں حروف کی بڑی خوبصورتی جو قرآن کریم کے تلفظ میں پیدا کرتی ہے ان حروف کے ساتھ جب آپ غنہ کی آواز پیدا کرتے ہیں. تو اس لیے اس کو مد نظر رکھنا ضروری ہے. تشدید کے ساتھ ہم نے ویسے ہی سیکھا تھا کہ تشدید کا مطلب ہے کہ وہ سیم حروف 2 دفعہ لکھا ہوتا ہے، ایک دفعہ وہ حرف سکون کی علامت کے ساتھ اور پھر وہی حرف کسی بنیادی حرکت کے ساتھ، فتح کسرہ دمہ کے ساتھ. اس لیے آپ نے وہ تشدید کو ہمیشہ اس طرح ادا کرنا ہے، لیکن میم اور نون 2 حروف ایسے ہیں جہاں پہ آپ نے پھر غنہ کی آواز اپنے ناک میں ٹھہرانی ہے 2 سیکنڈ کے لیے. اس کا خاص آپ نے خیال رکھنا ہے. جیسے یہ دیکھیں کہ نون مشدد سے پہلے حمزہ الف ہے کسرہ کے ساتھ، تو اس کو جب حمزہ کو ہم ملائیں گے نون کے ساتھ تو ان جو پہلی ساؤنڈ آپ کی آنی ہے سکون کی علامت کے ساتھ اور پھر ہے فتح کی علامت کے ساتھ، لیکن نون مشدد غنہ کی آواز پیدا کرتا تو آپ نے ان یہ جو آواز کا ناک میں ٹھہرانا ہے یہ غنہ کہلاتا ہے. اسی طرح ثم تو یہ 2 سیکنڈ تک آپ نے ہمیشہ آواز کو ٹھہرانا ہے جب بھی آپ نون مشدد کو دیکھیں یا میم مشدد کو دیکھیں. پھر ہم نے شروع میں ایک اور چیز کو دیکھا تھا کہ سکون کی علامت جو کہ ایک چھوٹی سی دال کی شکل کی ہوتی ہے اور ہمیشہ حروف کے اوپر آتی ہے، اور ساکن اس کو جزم بھی کہتے ہیں. اور یہ جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ مشدد حرف کے اندر بھی پہلا سکون کے ساتھ حرف ہوتا ہے پھر بنیادی کسی حرکت کے ساتھ. تو بنیادی طور پر ہم نے یہ سیکھا تھا کہ جو ساکن حرف ہے وہ کبھی بھی اپنے طور پر ادا نہیں ہوتا. وہ سکون کا مطلب یہ ہے کہ ایبسنس آف شارٹ والز، بنیادی حرکات کی وہاں نہیں ہے، تو آپ نے اس کو پچھلے متحرک حرف کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے. اور عمومی طور پر جب آپ کسی ساکن حروف کو پڑھتے ہیں تو آپ نے اس کی آواز جو اس کا مخرج ہے وہاں پر اس کی آواز ٹھہر جاتی ہے، سوائے چند مختلف قواعد جو ہیں جو ہم آج کل پڑھ بھی رہے ہیں، کچھ ہم نے پڑھ بھی لیے ہیں. ادروائز مخرج کے اوپر آپ کی آواز ٹھہر جانی چاہیے اور وہاں سے آواز ہلتی نہیں ہے جہاں پہ وہ اس کا مخرج ہے ساکن حرف کا. لیکن سکون کی مد میں ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ بعض حروف ایسے ہیں جو قلقلہ کی صفت رکھتے ہیں، یعنی قلقلہ سے مراد ہے کہ جب آپ اس حرف کو ادا کرتے ہیں تو جب وہ ساکن تو ہلکی سی جنبش وہاں پہ آتی ہے. تو وہ 5 حروف تھے کاف تا با جیم دال، یہ 5 حروف ہیں جب بھی سکون کی علامت یعنی چاہے وہ اصلی سکون کی ساتھ آئے ہوں یا عارضی سکون سے مراد یہ ہے کہ جب آپ نے وہاں پہ وقف کرنا پڑ گیا تو وہ کسی علامت کو آپ نے سکون میں تبدیل کیا، تب دونوں صورتوں میں آپ نے وہ اس کو ادا کرتے وقت ہلکا قلقلہ کے ساتھ ادا کرنا ہے، اور اس صورت میں آپ کے وہ آواز دوبارہ آتی ہے. ایک تو وہ ہم نے دیکھا تھا قلقلہ کو. پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ حروف المدہ میں جو ہے وہاں آواز لمبی ہوتی ہے کسی شرط کے تحت. عموماً ہم نے دیکھا سکون
1 سیکنڈ تک ساکن حرف ادا ہوتا ہے، لیکن ابھی ہم نے قلقلہ دیکھا کہ وہ اپنی کیا کہتے ہیں مخرج پہ تھوڑی آواز ہلتی ہے، 1 سیکنڈ سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ پھر حروف المدہ میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ مثلا یا لین ہے، یا کے اوپر سکون ہے، لیکن اس سے پچھلا حرف کسرہ کے ساتھ ہو تو یہ آواز پھر لمبی ہوتی ہے، یا مدہ اس کو لمبا کرتا ہے، آواز کو لمبا کرتا ہے۔ تو یہ اسی طرح واو مدہ ہے، الف مدہ ہے، یہ آواز کو لمبا کرتے ہیں۔ پھر ہم نے حروف اللین میں بھی دیکھا تھا، جیسے خوف، یا لین اور واو لین، واو اور یا دونوں سکون کے ساتھ ہو اور پچھلا حرف جو ہے وہ ہمیشہ فتح کے ساتھ ہو۔ یہاں پہ بھی تھوڑا سا ڈفرنٹ لمبا کر کے اس کو پھر پڑھتے ہیں گول آواز کے ساتھ۔ اور پھر ساکن حمزہ اگر ہو، وہاں بھی ہم تھوڑی سی عام جو ساکن حروف ہوتے ہیں ان سے تھوڑا سا ہٹ کے ادا کرتے ہیں، اس کو ہلکا سے جھٹکے کے ساتھ ادا کرتے ہیں، م ت ب اس طرح کر کے، کہ سمجھیں کہ آپ الف کے اوپر اگر ساکن سکون کی علامت ہو تو وہ دونوں کو ملاتے ہیں تو ہلکا سا جھٹکا وہاں پہ دیتے ہیں۔ اور پھر ہم نے اس وقت یہ کہا تھا کہ پھر میم ساکن اور نون ساکن کے بھی مختلف قواعد ہیں اور ان کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے، کیونکہ غلطیاں بہت زیادہ یہاں پہ ہوتی ہیں۔ تو اب سکون میں ہم نے یہ دیکھا، جیسے یہ دیکھیں کہ جو لام ہے یہ کسی بھی پچھلی جو ہم شرطیں دیکھی تھی اس میں کسی میں بھی نہیں آتا، نہ یہ حروف قلقلہ میں آتا ہے، نہ یہ حروف المدہ میں آتا ہے، نہ حروف اللین میں آتا ہے، نہ وہ ساکن حمزہ ہے۔ تو اس لیے اس کو کبھی بھی آپ نے لمبا کر کے یا اپنے مخرج سے ہلا کر نہیں ادا کرنا، اس کی آواز بالکل وہاں پہ ٹھہر جانی چاہیے۔ آگے ہے میم ساکن۔ اب میم ساکن یہ ہے کہ اس کی یہ ان حروف میں آتا ہے جو مشروط ہے، کسی شرط کے ساتھ اس کو آپ نے 1 سیکنڈ تک ادا کرنا ہے، اور کسی شرط علیحدہ سے قاعدے کے تحت اس کو آپ نے 2 سیکنڈ تک بھی ادا کرنا ہے۔ اسی طرح یہ با ساکن ہے یہاں پہ صبح، تو یہ بھی اگر یہ 1 سیکنڈ تک ادا کر لیں تو صبح کے اوپر آپ نے ہلکی جنبش ادا کرنی ہے تو تھوڑا سا 1 سیکنڈ سے زیادہ ہو جائے گا یہ سبحانک۔ اسی طرح 1 سیکنڈ تک ادا کرنا ہے، لیکن آگے دیکھیں یا سکون کے ساتھ ہے لیکن وہ یا مدہ ہے یہاں پہ، کیونکہ پچھلے حرف کے نیچے کسرہ ہے، اس لیے اس کو لمبا ادا کرنا ہے۔ اسی طرح اگلے یہاں دیکھیں کہ حمزہ کے اوپر سکون ہے تو یؤمنون، یو نہیں کہنا، یہاں پہ واو کو بالکل اگنور کرنا ہے۔ حمزہ جب بھی کسی حرف کے اوپر آئے تو آپ نے اس حرف کو بالکل نہیں ادا کرنا، حمزہ کو ہی ادا کرنا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ جو میں نے یہ شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ شرائط اگر نہیں ہے تو ساکن حرف اپنی جگہ سے نہیں ہلنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ غنہ ہو یا میم ساکن ہو یا نون ساکن کے قواعد ہوں یا حروف اللین ہو، حروف المدہ ہو، حروف القلقلہ ہو، ان کے علاوہ آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ ساکن حرف کو ہلانا نہیں ہے۔ پھر ہم نے دیکھا تھا کہ میم ساکن کے اصول کیا ہیں، اس کے بھی میں نے پھر بتایا کہ یہ 2 مشروط طور پر 1 سیکنڈ ہے اور یا 2 سیکنڈ ہے۔ تو کب یہ 1 سیکنڈ ہے؟ جب یہ گناہ کے بغیر اس کی ادائیگی ہوتی ہے اظہار کے ساتھ، اور جب اس کی ادائیگی گناہ کے ساتھ ہو تو پھر 1 سیکنڈ سے زیادہ آپ نے 2 سیکنڈ کا گناہ وہاں پہ کرنا ہے، تو اس لیے وہ میم پہ تھوڑا سا لمبا ادا ہوتا ہے۔ تو میم پھر یہ ہوا کہ میم ساکن 2 طرح سے ادا ہو سکتا ہے، یا تو وہ گناہ کے ساتھ یا گناہ کے بغیر۔ تو کن صورتوں میں وہ گناہ کے ساتھ ادا ہوتا ہے کہ اس کی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی تو ادغام، اخفاء اور اظہار۔ تو یہ 2 جو رائٹ سائڈ والی 2 ہیں، ادغام اور اخفاء، یہاں میم 2 سیکنڈ تک ادا ہوتا ہے، اور اظہار میں میم کلیئر واضح طور پہ آپ نے 1 سیکنڈ تک ادا کرنا ہے۔ ساکن کا رول آ گیا میم ساکن کا، کیونکہ ابھی یہ مشروط ہے۔ تو ادغام کب ہوتا ہے یہ ہم نے دیکھا کہ میم ساکن کے بعد اگر میم مشدد آئے کسی بھی حرکت فتح کسرہ دمہ کے ساتھ، تو آپ نے اس کو اس میم کے ساتھ مدغم کر کے پڑھنا ہے، اور یہاں پر پھر 2 سیکنڈ کا گنہ کرنا ہے، ملا کر 2 سیکنڈ کا گنہ کر کے اس کو پڑھنا ہے آپ نے۔ تو میم ساکن ان مشروط حروف میں سے ہے جو کسی نہ کسی شرط کے تحت،
جیسے ہم نے دیکھا کلکلا کے جو حروف ہے 5 وہ اگر سکون کی علامت کے ساتھ آئے تو ان کا وہ رول فکس ہے کہ جب بھی آپ نے ان کو سکون کی علامت کے ساتھ دیکھنا ہے تو وہاں کلکلا آپ نے کرنا ہے، چاہے وہ میں نے کہا اصلی سکون کے ساتھ ہو یا عارضی سکون کے ساتھ. اسی طرح جہاں پہ حمزہ ساکن ہے تو وہاں آپ نے جس کو ہلکے جھٹکے کے ساتھ ادا ہر صورت میں کرنا ہے. یا لین ہے، واؤ لین ہے، یا حروف یا مدہ ہے، واؤ مدہ ہے، آپ نے اس کو سکون کو لمبا کر کے ادا کرنا ہے ان شرائط کے تحت جہاں پہ وہ شرائط پوری ہو رہی ہیں. تو اسی طرح میم ساکن بھی 2 شرائط کے اندر آتا ہے، یا تو وہ غنہ کے ساتھ ادا ہوتا ہے یا غنہ کے بغیر. اگر تو میم ساکن کے بعد آپ میم مشدد کو دیکھیں تو آپ نے میم کو اس کے ساتھ مدغم اگلے میم کے ساتھ کرتے ہوئے ملا کر پڑھتے ہوئے تو آپ نے 2 سیکنڈ کا غنہ کر کے اس کو ادا کرنا ہے. جیسے یہ دیکھیں فی قلوبہم مرض، یہ جو آپ نے ہم کرنا ہے نا، یہ اس میم کو اس میم کے ساتھ ملا کر ادا کر رہے ہیں، دونوں میم بالکل مرج ہو جائیں گے ایک دوسرے کے ساتھ. تو اسی طرح آگے دیکھیں کہ اس میم ساکن میں بھی آگے میم مشدد ہے کسرہ کے ساتھ، یہاں پہ میم مشدد ہے فتحہ کے ساتھ، یہاں میم مشدد ہے دمہ کے ساتھ. تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ فتحہ ہے، کسرہ ہے یا دمہ ہے. میم مشدد ہے میم ساکن کے بعد تو آپ نے اس کو ادغام کرتے ہوئے دونوں میم کا غنہ کے ساتھ 2 سیکنڈ غنہ کے ساتھ ادا کرنا ہے. اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں. شفوی کا آپ کو بتایا گیا تھا کہ اس لیے کہتے ہیں کہ میم کا مخرج جو ہے وہ ہونٹ ہے، اور ہونٹوں کو عربی میں شفتین کہتے ہیں، 2 ہونٹوں کو. تو میم کیونکہ دونوں ہونٹوں کو ملانے سے ادا ہوتا ہے اس لیے اس کو پھر ادغام شفوی کہتے ہیں. تو دوسری چیز ہم نے اخفاء دیکھی تھی. اخفاء بنیادی طور پر کہتے ہیں چھپانے کو. تو جب بھی آپ میم ساکن کے بعد حرف با دیکھیں تب بھی آپ نے 2 سیکنڈ غنہ کے ساتھ اس کو ادا کرنا ہے. اب یہ مثال دیکھیں، اگر پہلا صرف اس لفظ کو آپ پڑھیں تو یہ پڑھا جائے گا ترمیہم، بالکل وہاں پہ آواز آپ کی رک گئی. لیکن جب آپ نے دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے تب یہ اخفاء شفوی کا قاعدہ اپلائی ہوگا کہ میم ساکن کے بعد حرف با ہے تو تب آپ نے ترمیہم بحجارۃ، ہم یہاں پہ اس کو اخفاء کرنا ہے، میم ساکن غنہ ناک میں آواز کو ٹھہرانا ہے اور پھر اس کو ادا کرنا ہے. لیکن جب یہ دونوں الفاظ علیحدہ علیحدہ ادا ہوں تو پھر یہ میم ساکن عام 1 سیکنڈ کے طور پر ہی پڑھا جائے گا ترمیہم اظہار کے ساتھ. لیکن جب آپ نے آگے ملانا ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آگے پھر حرف با ہے تو پھر اخفاء شفوی کا قاعدہ اپلائی ہوگا. احلامہم بہذا، ہم یہ اس کو لمبا کر کے 2 سیکنڈ تک ادا کرنا ہے آپ نے، اس کو کہتے ہیں اخفاء شفوی. پھر اس 2 چیزوں کے علاوہ یا تو میم ساکن کے بعد میم مشدد بھی نہیں ہے اور میم ساکن کے بعد حرف با بھی نہیں ہے. یہ 2 حروف اگر نہیں آپ کو نظر آ رہے تو باقی 26 جو حروف ہیں ان میں سے کوئی بھی حرف میم ساکن کے بعد آئے تو آپ نے اس میم کو پھر کبھی لمبا کر کے ادا نہیں کرنا، 1 سیکنڈ کے لیے بالکل واضح اور کلیئر اظہار کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے. یہاں بھی لوگ عموماً غلطیاں کرتے ہیں، اپنی تلاوت میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے اس کو لمبا کر لیتے ہیں، لیکن وہ بالکل تجوید کے قاعدے کے خلاف بات ہے کہ جہاں پہ میم ساکن کے بعد نہ میم ہے نہ با ہے، 2 حروف آپ نے صرف ذہن میں رکھ لیں تو باقی آپ نے کسی اور حرف کو دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے صرف یہ توجہ دینی ہے کہ میم کے بعد میم تو نہیں، میم کے بعد با تو نہیں. تو پھر آپ نے میم کو ہمیشہ اظہار کے ساتھ 1 سیکنڈ تک صرف ادا کرنا ہے. علم ترى كيف فعل بالآخرة هم يوقنون، ہم 1 سیکنڈ صرف ادا کرنا ہے. اسی طرح فجعلهم 1 سیکنڈ، کیونکہ آگے دیکھیں یہاں پہ کاف ہے، وہاں اوپر یہاں پہ تا تھا، یہاں پہ آگے یا ہے، تو تینوں حروف نہ با ہے نہ میم ہے تو آپ نے اس کو ہمیشہ اظہار کے ساتھ ادا کرنا ہے. اس کو اظہار شفوی کہتے ہیں. اوپر جب شروع میں سورۃ فاتحہ میں بھی ہم پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ال بھی یہ
یہ بھی کیا کہتے ہیں غلطی ہے، ٹائپنگ ایرر ہے یہ، اس کو ایسے کر لیں سکون کی علامت، الحمدو، الحمدو، ایک ایک سیکنڈ، تو آپ نے لام تو آپ ذہن میں رکھ لیں کہ کہیں بھی اس کو آپ نے ہلانا نہیں ہے ساکن لام کو. تو آگے میم کے بعد دال ہے تو وہ بھی اظہار کے ساتھ پڑھا جائے گا الحمدو، اور دو بھی نہیں کہنا، دو بھی نہیں کہنا، اس کو دو لمبا کر کے نہیں ادا کرنا. تو یہ تو تھا میم ساکن کے قواعد. اب آج ہم شروع کر رہے ہیں نون ساکن اور تنوین کے اصول. یہ آپ کو میں بتا دوں کہ نون ساکن اور تنوین کے اصول کیوں علیحدہ ایک ہی جگہ پہ آئے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ یہ تنوین جو ہوتی ہے ایسے تنوین ہے، مثلا یہ با کے اوپر ہے تنوین، تو اس کا مطلب ہم نے پڑھا تھا کہ یہ ایک تو فتح ہے، لیکن یہ جو اوپر والی میم ہے یہ بھی اصل میں نون ساکن ہے، نون کی آواز ہے ادھر، نون ساکن. اسی لیے ہم اس کو اس طرح پڑھتے تھے بن کر کے، نون ساکن کے ساتھ بن. تو اس لیے نون ساکن اور تنوین کے قواعد جو ہے نا وہ اکٹھے ایک ہی ہے. نون ساکن اور تنوین کا قاعدہ اس لیے ایک ہی ہے کیونکہ اس میں بھی نون ساکن ہی ہوتا ہے. تو اس کو آج پڑھنے کے لیے شروع کرتے ہیں ہم. رفیع صاحب پلیز. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون ساکن، ایسا نون جس کے اوپر سکون کی علامت ہو اسے نون ساکن کہتے ہیں. مثال کے طور پر یہ آپ کے سامنے سرخ رنگ میں نون اور اس کے اوپر جو سکون کی علامت اس کی دیکھ لیں، جزم بھی کہتے ہیں اسے. تو اسے جب پڑھیں گے تو اسے غنہ کریں گے ہم، اخفا ہوگا کیونکہ اس نون کے بعد وا ہے، اس نون کے بعد تا ہے، اس نون کے بعد کاف ہے، اس نون کے بعد تا ہے. یعنی چاروں الفاظ میں ہر جگہ نون ساکن کے بعد حروف حلقیہ میں سے کوئی نہیں، اس لیے 2 سیکنڈ غنہ ہوگا اس نون پر. انظر انتم منکم کنتم. تو ساتھ اس کے یہ توجہ رکھنا بڑا ضروری ہے کہ ان فل آواز نہ ہو، لائٹ رکھ کے الف کو نون کے اوپر تو ادا کریں گے. آگے ہم چلتے ہیں اس کے بارے میں. تنوین، حروف پر 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش، ڈبل فتح، ڈبل کسرہ اور ڈبل دمہ کی علامات کو تنوین کہتے ہیں. یعنی تینوں علامتوں کا ایک کامن نام ہے تنوین، مشترکہ نام ہے، جس میں ایک حرکت بنیادی حرکت کے طور پر اور دوسری حرکت ساکن نون کے طور پر ادا ہوتی ہے. تنوین کی علامت ہمیشہ حروف کے آخر پر آتی ہے اور اس کا مطلب ہے کہ حروف کی ادائیگی کرتے وقت تلفظ میں نون ساکن کی آواز پیدا کرنا. لیکن اگر تنوین والے حرف پر وقف کرنا مقصود ہو تو پھر نون ساکن ادا نہیں ہوتا. تو جیسے ہورا جن یا ہورا جن، تو جب وقف ہوگا تو پھر نون کی آواز نہیں آئے گی ہورج. پھر جیم پر ڈبل کسرہ کی جگہ جزم لگے گی وقف کرتے وقت، تو ہورج. اسی طرح فضلن، تو یا یہ سکون کی علامت ایسے بھی ہوتی ہے، یہ دائرے کی شکل میں بعض قرآن کریم کی کاپیوں میں. تو فضلن اگر ہم وقف کریں گے تو یہ جو ڈبل فتح ہے ایک فتح شبایہ میں تبدیل ہو جائے گی فضلا. اسی طرح غفور، یہ بھی واو پر ساکن سکون کی علامت ہے. دونوں طرح سکون کی علامت لکھا جاتا ہے، بعد دفعہ پہلے دکھایا تھا آپ کو آپ یہ. تو یہاں بھی جب وقف ہوگا تو ڈبل دمہ کی جگہ جزم آئے گی، سکون کی علامت آئے گی غفور. تو اس سے آگے ہم دیکھتے ہیں اس کی کچھ مثالیں. نون ساکن اور تنوین کے 4 اصول ہیں، یہ 4 قسمیں اس کی. سب سے پہلے اظہار، نون ساکن اور تنوین کا اظہار. نمبر 2 اقلاب. نمبر 3 ادغام. نمبر 4 اخفاء. اس کی مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں کچھ آگے چل کے. نون ساکن اور تنوین کے اصول. سب سے پہلا جو اصول ہے اظہار.
اظہار کا مطلب ہے ظاہر کرنا نون ساکن یا تنوین والے حرف کے بعد اگر 6 حروف ہلکیہ میں سے کوئی حرف، یعنی کہ حرف حمزہ، ہا، آئین، ہا، وعین، خا۔ تو یہاں میں ایک تھوڑی سی ایک بڑا اہم پوائنٹ آپ کو بتا دوں کہ الف حمزہ جب کہا جاتا ہے الف حمزہ، تو کسی بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر الف بلینک ہوگا تو وہ ہم حروف ہلکیہ میں شمار نہیں کریں گے۔ الف حمزہ سے مراد ہے کہ الف پر کوئی نہ کوئی علامت ہو، کسرہ، فتح، دمہ، کوئی بھی علامت ہو تو الف حمزہ کہلائے گا۔ بعض دفعہ دیکھا گیا کہ اسٹوڈنٹ کنفیوز رہتے ہیں کہ آگے جو الف ہے، الف حمزہ، الف نہیں، صرف الف نہیں بلکہ الف حمزہ ہو تو اظہار کا رول اپلائی ہوگا۔ جیسے امان صاحب نے یہ آپ کو دکھا بھی دیا، الف کے نیچے کسرہ، الف کے اوپر دمہ، الف حمزہ کے اوپر فتح، یعنی تینوں الف حمزہ کہیں گے ہم۔ ان میں سے کوئی حرف آئے تو نون ساکن کی آواز کو گنہ کے بغیر 1 سیکنڈ تک صاف اور واضح طور پر ادا کرتے ہیں، یعنی کلیئرلی بالکل۔ تو آگے چلتے ہیں، اس کی مثالیں کچھ دیکھ سکتے ہیں ہم۔ یہ دیکھیں، نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ 6 حروف آپ کے سامنے ہیں، الف حمزہ، ہا، آئین، ہا، وعین، خا۔ تو پہلے لفظ میں انعمتا، تو یہ نون ساکن آپ کے سامنے ہے، تو ہم نے فوری طور پہ دیکھنا ہے کہ اس سے اگلا حرف کون سا ہے۔ یہاں پر آئین ہے، تو آئین ان 6 کے ساتھ میچ کر رہا ہے، اس لیے یہاں پر ان گننا نہیں کریں گے۔ ان 1 سیکنڈ واضح کلیئر بات نون کی، انعمتا۔ اسی طرح من، نون پر سکون کی علامت ہے، آگے الف حمزہ ہے کیونکہ اس پر فتح اشباعیہ ہے تو اس لیے الف حمزہ ہے یہ، اور الف حمزہ یہاں میچ ہو رہا ہے، اس لیے یہاں بھی من کی آواز 1 سیکنڈ کے ساتھ واضح اور کلیئر ہوگی، من آمن۔ آگے ہے نون ساکن، میم کے بعد نون ساکن ہے تو من، آگے ہا، تو ہا، یہ ہا اور یہ ہا سیم ہے، یہ والا 2 نمبر پہ جو ہا، تو کیونکہ نون ساکن کے بعد ہا آ گیا تو یہاں بھی نون ساکن پر گنڈا نہیں کریں گے، من ہم۔ تو جیسے کہ امان صاحب نے بتایا کہ بعض لوگ نا سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ہر نون پر، ہر میم پر کریں گے تلاوت میں خوبصورتی آئے گی، بلکہ رول کے مطابق اگر گنہ کیا جائے گا تو خوبصورتی ہوگی۔ اگر ہم بغیر دیکھے، بغیر رول اپلائی کیے ہوئے اس کو گنہ کرتے جائیں گے تو وہ لفظ میں غلطی ہوگی۔ تو یہاں دیکھیں، یہاں یہ 2 لفظ ہیں اور میم پر تنوین ہے ڈبل دمہ، آگے ہے ہا، سرخ رنگ دیا گیا آپ کو واضح کرنے کے لیے، تو ہا ہلکیہ حروف میں سے ایک ہے، تو یہاں من ہوگا کلیئر، من 1 سیکنڈ اور واضح آواز، علیم حکیم، تو علیم حکیم یہ غلط ہوگا، علیم حکیم۔ آگے شیء، حمزہ کے نیچے ڈبل کسرہ کی تنوین ہے، آگے آئین ہے جو کہ حروف ہلکیہ میں سے ایک ہے، تو یہاں بھی ان کی آواز بعد 1 سیکنڈ، شیء علیم۔ تو یہ تھی اظہار کی مثالیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں آگے اخفاء کی کچھ مثالیں۔ اچھا، یہ الفاظ آگے مثال اس کی، یہ الف حمزہ آپ کے سامنے ہے، اور آپ اس کے سامنے جو تینوں ہیں اس کے تنوین یا نون ساکن کے بعد الف حمزہ ہی ہے، الف یا حمزہ ہے، تو ین اونا، تو ساری آوازیں 1 سیکنڈ کی اور اظہار کروں گا، ین اونا، من آمن کیونکہ الف حمزہ ہے، کلن آمن، یہاں بھی تنوین کے بعد الف حمزہ ہے، آگے ہا، ہر نون ساکن، یہاں بھی تینوں مثالوں میں نون ساکن یا تنوین کے بعد ہا ہے، من ہم، آگے ہا ہے، یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد ہا ہے، من ہاجر، یہاں تنوین کے بعد ڈبل کسرہ کے بعد ہا ہے، جروفن ہارن، جروفن ہارن، یہاں پر آئین ہے، آئین کے سامنے 3 مثالیں ہیں، نون ساکن اور تنوین کے بعد آئین ہے، تو یہاں بھی آواز 1 سیکنڈ ہوگی، انعمت، من علم، سمیع علیم، آگے ہا،
یہاں بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد ہر نون ساکن تنوین کے بعد ہا کی مثالیں ہیں. تنحتون، فمن حج، علیم حکیم. تو غائن کی مثالیں، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگلا حرف غائن ہو تو بھی 1 سیکنڈ بعد لمبی اظہار کا رول. فَسَيُنْعِدُونَ من غل رب غفور. تو آخری چھٹا جو حرف ہے خا حل کیا. ہر نون ساکن یا تنوین کے بعد اگلا حرف خا ہے، تو یہاں بھی نون ساکن یا تنوین پر 1 سیکنڈ کی آواز واضح اور کلیئر ہوگی، غنہ نہیں ہوگا. والمنخنقۃ من خلاق علیم خبیر. تو یہ تھی حروف ہلکیہ کی مثالیں نون ساکن یا تنوین کے بعد. اب ہے دوسرا رول اقلاب کا رول. اقلاب کا مطلب ہے بدلنا. جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آئے تو نون ساکن کی آواز کو میم ساکن کی آواز سے بدل کر 2 سیکنڈ غنہ کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے. اس آواز کے بدلنے کو اقلاب کہتے ہیں. اس میں جب ہم جو میم کے بعد با ہو غنہ کریں گے تو ہلکا سا ایسا لگے کہ با بھی ٹچ ہو رہا ہے ہلکا سا، یعنی کہ بدل جائے گی آواز. اس کی کچھ مثالیں ہم عملی طور پہ دیکھ لیتے ہیں. جیسا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آئے تو یہاں دیکھیں، جب بھی آپ کو یہ یہاں نون ساکن ہے، کسی بھی حرف نون ساکن یا تنوین کو بڑی چھوٹی سی میم نظر آئے تو یہ میم پڑ جائے گی، کیونکہ نون کے اوپر میم ہے، اور میم پر چاہے سکون کی علامت ہو نہ ہو، اسے ہمیشہ میم ساکن ہی تصور کیا جائے گا، میم ساکن ہی پڑھا جائے گا. ہمیشہ قرآن کریم کا اصول ہے یہ. تو یہ ہوگا آگے کیوں با ہے، بیونی. اسی طرح یہاں بھی میم کے بعد با ہے. یہاں بھی جو میم یہ ہے جو چھوٹا میم اقلاب والا ساکن نون کے اوپر ہے تو میم پڑھا جائے گا میم بعدہ. آگے کسرہ کی تنوین کے ساتھ میم ہے، میم ساکن، تو آگے با ہے، یہاں بھی اقلاب کروں کافرم بہ. آگے تیسرا اصول دیکھ لیتے ہیں، یا اس کی مثالیں ہوں گی. نہیں بس یہی ہے. ٹھیک ہے جی. جزاکم اللہ. یہ نا ہم اردو میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم مثلاً کہتے ہیں نا گنبد، تو اردو میں آپ نے کبھی بھی وہاں میم لکھا ہوا کبھی نہیں دیکھا آپ نے، لیکن آپ اس کو ایسے ہی پڑھتے ہیں گنبد. تو انبیاء، اس میں بھی میم آپ نے کہیں لکھا نہیں دیکھتے، تو ہم اس کو پڑھتے ہیں انبیاء. تو انبیاء میں میم تو نہیں ہوتا، وہ الف نون کے بعد با ہوتا ہے. تو گنبد میں بھی نون کے بعد با ہوتا ہے. تو یہ وہی چیز ہے بالکل، ہم عربی اردو میں بھی ہم ایسے ہی پڑھتے ہیں. تو یہ اقلاب کا رول اردو میں بھی ہمارے اپلائی ہوتا ہے. اچھا، اب یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم پریکٹس کرتے ہیں جو ہم نے اب آج سیکھا ہے. میم ساکن کا آپ نے وہ قرآن کریم میں دھیان رکھنا ہے کہ اگر میم ساکن کا رول آئے یا نون ساکن کے یہ جو 2 قاعدہ آج ہم نے پڑھے ہیں ان میں سے کوئی آئے، آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے. اب ہاتھ انشاءاللہ کھڑا کر لیں، باری باری ہم انشاءاللہ پریکٹس کریں گے. اور بعض جو رول ہم نے ابھی تک پڑھے ہیں ان کی بھی ساتھ ساتھ ہی پریکٹس ہوگی. تو دونوں طرف میں قرآن کریم کی طرف بھی جاؤں گا اور ادھر ہمارے پاس تھوڑی سی مشق ہے اس کی طرف بھی جائیں گے. تو ہمارا جتنے صاحب میں جو مسٹیک بتاؤں گا وہ مکمل جو آپ سن لیں گے نا کسی سے مکمل فکرہ کر لے گا تو بعد میں اس کو ہائی لائٹ کروں گا آرام سے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. چلو اب باری باری میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ 20 ہاتھ ہوں گے، تو یہ تو سب نے کرا، لیکن جو پڑھ لیں وہ پلیز ہاتھ نیچے کر لیں، لیکن سب کو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو ہم شروع کرتے ہیں تعوذ اینڈ تسمیہ پڑھ کے. تو 5 6 2 2 پلیز آپ السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. یہ پلیز پڑھیں آج یہاں سے. ان
اچھا یہ پڑھے. بنی اسرائیل طاسیم میم. اس کو دوبارہ پڑھے. اس کا تا والے کا جی طاسیم میم. ویل ڈن. ہاں اس اچھا میں ایک ریکویسٹ کر دوں کہ جب بھی آپ سبق کی پریکٹس کریں تو پہلے تعوذ اور تسبیح ضرور پڑھ لیں پلیز. سوری میں بھول گئی تھی. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. اچھا اب یہ کون سی مادہ ہے، یہ کون سی مادہ ہے؟ یہ اسی میں تا والے میں یہ بنی. اچھا اس میں تو یہ جو ہے یہ جو اسرائیل والے میں تو یہ ہے متصل ہے، اور بنی کے اوپر جو ہے وہ منفصل ہے، مد منفصل. ایکسیلنٹ، آپ کی تو ماشاءاللہ بہت اچھی تیاری ہے. اچھا چلیں اب یہ والی آیت آپ پلیز پڑھیں یہاں سے یہاں تک. اچھا یہ لو سے ٹھیک ہے. یہاں تک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں ایک منٹ، سوری. آپ جب تلاوت شروع کرنا آپ کو پتا ہو کہ آپ نے وقف کہاں پہ کرنا ہے، اس سے آپ کی گرفت میں بھی ہو جائے گی اور آپ کو آسانی بھی ہوگی. پہلے سے فیصلہ کرنا ہوگا کہ میں وقت میں نے کہاں تک پڑھ سکتی ہوں، کہاں تک جانا ہے. اوکے جی شروع کریں. لو اردنا ان دوبارہ شروع کر لیں، دوبارہ شروع کر لیں. لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. ایک تو ہمارے سامنے جو نشان لگایا وہ ہے آپ نے خوب لمبا کیا، اور دوسرا جو مسٹیک ہوئی ہے مل دن، اپنے دن نا کو نا، حالانکہ وقف تھا، وقف نہ بھی ہو تب بھی دن نا پڑھا جانا تھا، وقف نہیں ہے تب بھی، وقف ہے تب بھی. کیونکہ جب آخر پہ حروف مدیہ میں سے ایک ہو، الف ہو، واو پر جزم ہو یا یا پر جزم ہو تو وہ شارٹ نہیں ہوتا وقت پڑھتے وقت ہی. تو آپ نے دن کہہ کے اس کو روک دیا. تو یہ ہے یہاں پر جو لَتَّخَذْنَاهُ اس طرح جو پڑھنا چاہیے تھا. دو غلطیاں تھی، ٹھیک کر لیں. ٹھیک ہے جی بہت شکریہ. اب اپنا نا ہاتھ پیچھا اس کو کر لے تاکہ مجھے آسانی ہو باقیوں کو. اچھا 5 اچھا سے یہ لتخذناہ میں کیا مسٹیک ہوئی تھی؟ ہو لتخذناہ لمبا کر دیا تھا، لَتَّخَذْنَاهُ. یہ انورس دمہ نہیں ہے، یہ سمپل دمہ ہے. ہاں جی، بس ٹچ دینا، ہلکا سا. اوکے جزاک کوئی بھی اللہ. بنیادی حرکت نہ، بالکل برائے نام بولنا ہے اسے، ایسے. ٹھیک ہے جزاک اللہ. 5606. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ریڈی ہیں آپ؟ چلے جی. پہلے آپ ادھر ہی پڑھیں، یہ یہاں سے لے کے تو یہاں تک پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. اس میں تلاوت تو ٹھیک ہے، بتا دو جو دو ہماری مسٹیک ہوئی ہیں کہ جب آپ نے فید پہ وقف کیا تو پہلا فقرہ جو ٹینس مکمل ہوتا بالباطل، ٹھیک ہے. یہاں وقف اگر کرتی تو پھر فید سے شروع کر سکتی تھی.
جب آپ نے نیا فکرہ شروع کر دیا فا سے، دن میں رکھے فا، فید، تو پھر فید سے شروع کرنا چاہیے تھا، فید سے شروع کر کے پھر زاہق نہیں، زاہق کلکلا، کیونکہ کاف پر جب جزم لگے گی ڈبل فتح ڈبل دمہ کی جگہ تو کلکلا ہوگا کرتے وقت. ٹھیک ہے جی. جی شکریہ بہت بہت. اب نیکسٹ آپ پلیز نیچے کر لیں 5565. میں نے آپ کو انمیوٹ کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تیار ہیں ٹیسٹ کے لیے؟ جی سر. ویل ڈن، ماشاء اللہ. چلیں پھر پڑھیں، میں ادھر جاتا ہوں ابھی. یہ آیت پڑھیں. ولہو سے پڑھنا ہے سر؟ جی سر. نہیں ولاحو سے. ہاں جی ولاحو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ. ہاں ماشاء اللہ تلاوت اچھی کی. جو پہلے سب سے پہلے ولاحو کے بعد من ہے، نون ساکن ہے، تو نون ساکن کے بعد کون سا حرف ہے آگے؟ جی جی فا ہے، یہاں پہ ایک فا فا. پڑھنا چاہیے. تو یہاں یہ کیونکہ فا حروف حلقیہ میں سے نہیں ہے تو من، تو یہاں آپ نے بالکل ٹھیک کیا. من یہاں آپ نے کیونکہ آئین تھا، یہاں آپ نے ٹھیک کیا، رول اپلائی کیا. آگے ان پہ بھی آپ نے رول اپلائی کیا. واضح کلیئر پر 1 سیکنڈ. تو ماشاء اللہ باقی تلاوت تھی جہاں سے جلدی میرا حل ہو گئی. نہیں وہ ابھی ہم نے پڑھا بھی نہیں ہے، اس لیے ہم ان کو دیتے ہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ. لیکن میں یہ دیکھ رہا تھا، یہ آپ نے اچھا اس کا دھیان رکھا ہے. ہاں جی بالکل، یہ بالکل صحیح بنایا. اچھا اب آئیں ذرا ادھر. یہ مجھے بتائیں اعلم. دھیان سے، یہ حمزۃ الوصل کے اصول ہے. جی دھیان سے آپ نے یہ تینوں کا بتانا ہے سوچ کے، اور مجھے بتانا ہے کہ آپ نے یہ کیوں لگائی ہے علامت. پہلے میں تو اعلم. نہیں الف پر فتح کیوں آئی یہ بتائیں، ایکسپلین کریں تھوڑا سا. جی حمزۃ الوصل میں اس کے پہلے کوئی حرکت نہیں ہے اور عین کو جوڑنے کے لیے اس لیے میں نے فتح لگایا. اور اس کا عین کی وجہ سے جی نہیں اس کے جو تیسرا لفظ جو ہے ہاں جی ایک اس کے لام ہے، اس کی وجہ سے وہ فتح ہو گیا. لیکن یہ لام تو ادھر کریں. لام تو ادھر اگر ہوتا اچھا ہاں پھر صحیح آپ لگا سکتے تھے کہ الف مدہ کے بعد، سوری حمزۃ الوصل کے بعد اگر سیدھا لام ہو نیکسٹ کسی بھی علامت کے بغیر یا علامت کے ساتھ جی تو جی آپ یاد آ گیا. فتح لگاتے ہیں. اگر نہ ہو تو دوسری چیز آپ نے کیا دیکھنی ہے؟ تیسرا حرف اگر دمہ ہو تو فتح لگے گا، اگر باقی سب ہو تو نہیں دمہ ہو تو دمہ ہی لگے گا. اچھا ہاں دمہ لگے گا، باقی میں کسرہ لگے گا. پھر فتح رہ گئی باقی اور کسرہ رہ گئی، اور دونوں صورتوں میں کسرہ. آپ بتائیں کیا لگے گا ادھر؟ جی اعلام. گڈ. یہاں بتائیں. اتلو. بالکل ٹھیک ہے. اتلو. یہاں بتائیں. امشو. ٹھیک. یہاں یہ ریڈ کرنے کی کوئی وجہ تھی، میں نے اس کو سرخ اسپیشلی کیا تھا کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ کچھ حروف ایسے ہیں کہ عربی گرامر کے قواعد کے لحاظ سے ان کے اوپر ان کے حمزۃ الوصل میں ہمیشہ کسرہ آتی ہے، تو یہ ان میں سے ایک تھا. تو آپ اسی لیے آپ دیکھیں باقی دونوں بلو تھے، اس کو میں نے ریڈ کیا کہ میں نے کہا کہ یہ آپ کو ایک ہنٹ دوں کہ اس کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے، لیکن وہ آپ نے وہ غلطی کا خطرہ تھا لیکن آپ نے اس کا دھیان نہیں رکھا. چلے کوئی بات نہیں، یہ وہ یاد ہو گیا آپ کو. اب اس کو یہ پڑھیں. نہیں یہ والا عم. جی عم.
عما غنہ ذرا اچھا کریں. پھر سے پڑھوں سر. جی. عما ماشاء اللہ. چلے آپ کے مسز نے پڑھنا. جی جی سر پڑھنا ہے سر. اچھا چلیں پلیز. جزاک بہت شکریہ. آپ کی تلاوت پہلے سے میں نے دیکھا کافی بہتر ہو گئی ہے. جزاک اللہ سر. چلیں یہاں تک پڑھیں. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبحون اللیل والنہار لا یفترون. ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون. ماشاءاللہ. جب غلطی ہو جائے نا تلاوت تو اس کو واپس تلاوت غلطی ہو جاتی ہے. آپ ادھر ہی چھوڑ دیں واپس جائیں. ٹھیک ہے اس کو دوبارہ تلاوت بہت اچھی کی لیکن ایک جو ہے نا آخری لفظ ہے. ان کو پڑھ لینے دیں دوبارہ ذرا. اچھا ٹھیک ہے. امت سے پڑھوں. جی. جی. ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون. یہاں نون پڑھنا. یون 2 سیکنڈ گنا کرتے ہوئے نیزل ساؤنڈ آپ کو وائبریشن ناک میں محسوس ہو. یون شیرون. باقی ماشاءاللہ بہت اچھا. آپ کی اچھی تلاوت ہے اس لیے آپ کو ایک سوال بھی اچھا آنے لگا. یہ بتائیں ادھر اس کے اوپر یا وقف کریں یہاں پہ. سیم اسی طرح سے ہی ہوگا. پڑھے نا مجھے تو نہیں پتا کیسے. ام اتخذوا مد نہیں پڑھنی. مد تبھی پڑھنی ہے جب آپ نے یہ مد منفصل ہے. مد اگر آپ نے وقف کرنا ہے تو پھر یہ حروف المدہ پڑھا جائے گا. یہ میں نے اس کلاس میں اچھی طرح بتایا تھا تو مجھے پوری امید تھی کہ آپ بتا دیں گے. لیکن اس کے علاوہ ایک اور جو غلطی ہوئی ہے تلفظ میں, آپ نے جب آخر پہ پش کیا نا دو, یعنی وہ حمزہ کی ساتھ ٹچ آ گیا. اگر لمبی کر کے پڑھنا غلطی بھی کرنی تھی وہ ایسے تھا امتخذو. یہ ٹھیک ہے. آپ نے کہا زو ایسے کر کے اس کو اٹھایا تو وہ حمزہ کے ساتھ ٹچ ہو گیا. اس کو بھی ملائم رکھنا ہے, پلین رکھنا ہے. ان کے چلے اب یہ پڑھیں. وما لهم من ناصرین. اچھا بالکل. یہ دوبارہ پڑھیں. لهم من ناصرین. ہاں یہ یہاں پہ کیا قاعدہ ہے یہاں پہ؟ یہ والے میم کو ادغام شفوی. ادغام شفوی. اچھا ٹھیک ہے. جی جی. یہ قاعدہ تھا یہاں پہ. ویل ڈن, جزاکم اللہ. اب نیکسٹ. بہت شکریہ آپ کا. نازیہ صاحب آپ کو میں نے انمیوٹ کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. یہاں سے شروع کریں اور یہاں تک پلیز پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو کان فیہما آلہہ. دوبارہ شروع کر رہے ہیں لو سے. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون. اس میں تو جو آپ نے
ताबूत पढ़ा ना, निराजीम, निराजीम नहीं, निर्राजीम, रा पर पहले सुकून की अलामत आएगी, निर, फिर रा पर फतह, निर्रा, 2 स्टेप में ये होती है तशदीद हमेशा, पहले उसकी नून उस पर सुकून की अलामत, फिर उसका साइन। तो इसके अलावा जो आपने पढ़ा इल्लल्लाहु, फटाफट इल्लल्लाहु नहीं, जहाँ भी तशदीद है दोनों पर लाम पर, इल्लल्लाहु बोले जरा, इल्लल्लाहु। इल्लल्लाहु। आगे आपने लफसादत यहाँ वक्फ किया, तो मैंने पहले ही अर्ज किया कि जब अलिफ है हरूफ मध्य में से कुछ भी हो, अलिफ आ गया, लफसादता बोले, लफसदता। और जब स्टेमिना बना के अगर थोड़ा सांस ऊपर को खींच के पढ़ेंगे ना, तो फिर बड़े आराम से पढ़ा जाएगा, फसुबहानल्लाहि रब्बिल अर्शी अम्मा यसिफून। तो ये जरूर ट्राई किया करें ऐसे। जी चले, अब एक आपसे ये पूछ लूं मैं, जी। बताएं ये हमज़तुल वस्ल में बताएं इसके ऊपर ये कौन से इसके साथ फतह के साथ बने लाम आ गया ना, जी अतवर्राता, क्या जी अल्तवर्राता। इसके ऊपर तशदीद है आपको कहीं नजर आ रही? ये क्या है नहीं, अलामत? ये मैंने ना सुकून है। स्पेशल टाइपिंग इसलिए की थी कि बहुत सारे लोगों को जब ये वाली सुकून की अलामत देखते हैं तो हमेशा गलती करते हैं, तो इसलिए ये सुकून की अलामत इस तरह भी होती है और इस तरह भी होती है, ठीक है, ये दोनों का आपने जी ध्यान रखना है। तो जी। ये तशदीद तब तो तब हो या इसके ऊपर तशदीद हो वाव के ऊपर? साथ फतह हो, हाँ जी। तो ये अतौ कौन सी ये अतौ कौन सा लीन है। या लीन है? वेल डन। अब पढ़े लीन के साथ ये भी 2 सेकंड, यहाँ भी 2 सेकंड, या स्ट्रेस दे के ये भी 2 सेकंड पढ़े सारा सारा। अब ये बगैर स्ट्रेस के पढ़े, अताऊ नहीं, आगे तशदीद हम नहीं पढ़ी, इस तशदीद को साथ पढ़े। अतौराता अत्ताउ इस तरह अतौ अतौराता यहाँ इब्तिगाई वेल ई डन। नहीं है। सॉरी इब्तिगा अलमुत्तकीन। ठीक, शाबाश, चलें, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। अब 5570 मैंने आपको अनम्यूट किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। ये यहाँ से लेके तो ये यहाँ तक पढ़े। जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मेरे दोबारा पढ़ लें प्लीज, मुझे कुछ समझ नहीं आई, दोबारा पढ़ लें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला युसअलु अम्मा यफ़अलु वहुम युसअलून। इसमें यह है कि जो आपने तस्मिया, अब ये तिलावत अच्छी की माशाल्लाह, जो आपने बिस्मिल्लाह पढ़ा ना, जी अमाना साहब ने पहले भी गुज़श्ता क्लास में बताया था कि शुरू में जो बिस्मिल्लाहिर्रह, यहाँ पर रॉ के आगे हा पर सुकून की अलामत है, इसलिए हम उसको जोड़ रहे हैं, उसके रह आवाज को ठहरा रहे हैं रॉ की, लेकिन आगे निर्रह नहीं है, निर्रह जीम, सॉरी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये निर्रह अलग सेपरेट, ये सेपरेट। ये दिखाते हैं आपको, ये देखें यहाँ पे ये ऐसे मिल रहा है इसके साथ हा, हाँ जी, यहाँ लदा है, यहाँ मिलना है वसल है, यहाँ वसल नहीं है। और निर्रह, रह और निर्रह। बिस्मिल्लाह पढ़ें एक दफा और। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, इस तरह। ये बहुत मैंने देखा है, ये अमूमी गलती होती है यहाँ पे। हाँ जी, चले, बहुत शुक्रिया आपका। 5518 मैंने आपको अनम्यूट किया। कौन? वालेकुम सलाम। पढ़ें प्लीज यहाँ से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। एक दफा और प्लीज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم منش شئی نہیں، منش شئی، منش شئی یعنی کہ اوپر سے اس کو لائیں، نش شئی، منش شئی نہیں، دوبارہ ذرا کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آپ نے جو اس سے پہلے پڑھا اس میں او ٹھیک تھا، اس میں پہلے میں بھی گننا تھا، دوسرے میں یعنی یہاں گنن ہو او، ٹھیک ہے. آگے چلیں، بسم اللہ پڑھیں. بسم الله الرحمن الرحيم. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. ماشاء اللہ. اس ٹھیک. میں جو آپ اگر ہمارا صاحب پچھلا پیج کریں نا برابر، جو پیچھے اس سے پہلا پیج، آخر پہ، ہاں جی. اگر آپ نے یہاں وقف کیا تھا ہاذا ذکر مم معی و ذکر، آپ نے تو وقف کیا نا، تو کیسے کرنا چاہیے تھا یہاں وقف؟ مجھے یہاں پہ وہ ذکر کرنا چاہیے تھا. جی وہ ذکر کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، اچھی دعوت کی آپ. جزاک اللہ. چلیں، شکریہ. اب 5612 میں نے آپ کو انمیوٹ کیا، یہاں سے وہاں سے پڑھیں یہاں تک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. ایکسیلنٹ، انشاءاللہ. اس میں بہت سارے قواعد تھے، میں نے دیکھا آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان کا خیال رکھا ہے. ہاں جی، جہاں بھی آپ نے وقف کیا پھر اس کو جب ملا کر پڑھا تو آپ نے مد کو پڑھا، جب نہیں پڑھنا تھا جہاں نہیں پڑھا آپ نے. اور یہاں بھی حالانکہ یہ ابھی میں نے قاعدہ نہیں پڑھایا، انا، آپ نے بڑی خوبصورتی سے اس کو انا کے طور پہ پڑھا. انا کا یہ لفظ 41 مرتبہ قرآن کریم میں آیا اور اس میں الف کو ادا نہیں کرتے، انا پڑھتے ہیں، انا نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے، ویل ڈن. اس کی ایک بیسک وجہ میں عرض کر دوں کہ لفظ ایک ہی ہے، لیکن جب اس کو ہم کہیں گے انا، اس کا مطلب ہے ہم، یعنی جمع کا صیغہ. اگر کہیں گے انا تو واحد کا صیغہ میں. تو قرآن کریم میں جہاں بھی آپ ترجمہ دیکھیں تو میں کے ترجمہ یہ ہے، تو اسی لیے ہم انا پڑھتے ہیں، الف اس کو بلینک ہوتا ہے جہاں پر. لیکن اگر یہ انا کسی لفظوں کے درمیان میں آ جائے تو پھر یہ شارٹ نہیں کریں گے، یہ سیپریٹ انا ہوگا تو انا پڑھیں گے. جزاک اللہ. جی بصرہ فیملی، السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم یہ السلام. دو ہیں، دو ماشاءاللہ، دو بچے ہیں. دونوں نے پڑھ، ایک ہی پڑھے، یہاں اچھا، سے یہاں تک پڑھو. دونوں میں سے فیصلہ کر لو کس نے پڑھنا. یہ ہمارا پڑھ لو بیٹا، ہمارا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَالَ اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ. دوبارہ کر لو یہ دفعہ. وَقَالَ اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ
بل عباد مکرمون. اس میں بیٹا جو نا اپنے رحمان نو کو تھوڑا سا لمبا کھینچا ہے، باقی ماشاءاللہ بہترین. اس کو بھی نا وقال اتخذ الرحمن ولدن، نو ولدن، نو شارٹ سا بولنا تھا. باقی ماشاءاللہ اچھا پڑھا آپ نے. بہت شکریہ، ویل ڈن. ایان بھی پڑھی. نہیں بیٹے آج تھوڑا سا لیٹ ہے ہم. ماہد میں نے صرف 2 اور لینے. ماہد آپ پڑھو بیٹے. ایان یہ یہاں سے لے کے یہاں تک پڑھو. وَسَلْتُمْ وعلیکم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. ہاں بیٹا اگر آپ کا سانس ٹوٹ جائے نا یہاں پر بالقولی پہ تو بالقول، اس کے بعد واو ہے وہم آگے شروع کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ذرا بولو تو، صرف یہی بولو جو میں کہہ رہا ہوں تو، بس یہ بہت تو نہیں کرنا. من الشیطان تو ایسے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. باقی اچھا پڑھا ہے ماشاءاللہ. چلے بہت بہت شکریہ. اب لاسٹ ہے 5586. یہ 5626 یہ مہر آ گئی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یہاں تک پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ایکسیلنٹ ماشاءاللہ. جو آپ نے بسم اللہ پڑھی ہے نا، اس میں یعنی ماں ہلکا سا گننا نہیں آنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، ماں نہیں ہونا چاہیے، ہلکا سا گننا ہو. باقی ماشاءاللہ ایکسیلنٹ تلاوت آپ کی. بہت شکریہ. اب ہم کلاس کا اختتام کرتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ. اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم. اے میرے خدا مجھ پر قرآن عظیم کی برکت سے رحم فرما. آمین. اللہم آمین. جزاکم اللہ. سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.